شاہ سائیں اٹھے ہیں۔ رومانہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے شوہر کا بازو ہلایا۔ اسے ولید شاہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ وہ گہری نیند سے جاگ کر چلانے لگا۔ 18 سالہ رومانہ نے اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے مرتے ہی گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی رومانہ سے کروا دی تاکہ وہ اس کے ایک چھوٹے سے بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ مگر ولید شاہ رومانہ کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ شاہ سائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، کیا میں لان میں چلی جاؤں؟ بے وقوف لڑکی، آدھی رات کو میری نیند یہ کہنے کے لیے خراب کی ہے؟ ولید شاہ نے اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے نفرت سے کہا، جس پر رومانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ رومانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سانس واقعی اٹک رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی تکلیف نہیں سمجھے گا۔ وہ صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ، ایک ناپسندیدہ رشتہ۔ ولید نے اسے دھکا دے کر چھوڑ دیا۔ جا کر سو جاؤ اور آئندہ مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ چپ چاپ بستر کے کونے پر سمٹ گئی۔ آنسو میں جذب ہوتے رہے۔ اس کی زندگی میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس خوف، تنہائی اور ذمہ داری تھی۔ ان سسکیوں کے درمیان وہ جنت جیسی ان دونوں دنوں کو یادوں کے پنے کھول چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر ان کی بہو یعنی ولید شاہ کی بیوی کی وفات پر افسوس کے لیے آئی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات ولید شاہ کے بیٹے ابراہیم شاہ سے ہوئی۔ وہ جب تک وہاں رہی ابراہیم شاہ کی گود میں لیے پھرتی، اس کا خیال رکھتی اور اس سے محبت دیتی۔ اس چھوٹے سے بچے کو ماں کی ضرورت تھی، ماں کے پیار اور ممتا کی ضرورت تھی۔ جب ابراہیم شاہ کی دادی یعنی ولید شاہ کی والدہ نے رومانہ کو ابراہیم شاہ کے اتنا قریب دیکھا تو انہوں نے ولید شاہ سے کہہ کر زبردستی رومانہ کا نکاح اس سے کروا دیا۔ ولید شاہ کے لیے رومانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ بس ایک ذمہ داری تھی، اسے اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھانی تھی اور ساتھ ہی رومانہ کی بھی۔ جبکہ رومانہ ولید شاہ کی بہت عزت کرتی تھی، جتنی وہ اس کی عزت کرتی اتنا ہی اس سے خوف بھی کھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ولید شاہ اپنے رویے سے اسے خود سے دور کرتا رہا، اسے تکلیف دیتا اور اذیت پہنچانا جیسے ولید شاہ کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ رومانہ ہر وقت ابراہیم کا خیال رکھتی، اسے ایک پل بھی خود سے دور نہ ہونے دیتی اور رات کو بھی اس کے پاس ہی سو جایا کرتی۔ گھر والے جانتے تھے کہ ولید کے لیے لائی گئی یہ لڑکی اندر سے کتنی پریشان ہے، مگر وہ پھر بھی مسکراتی رہتی۔ سب کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے ایک دن ضرور ولید کا دل بدل لے گی، مگر ولید اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ ولید سارا دن کام میں مصروف رہتا، رات کو کچھ دیر اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتا اور پھر بستر پر جا کر سو جاتا۔ اتوار کا دن تھا، رومانہ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی اور ولید ابراہیم کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ابراہیم کے زور سے رونے کی آواز آئی۔ رومانہ سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ ابراہیم زمین پر گرا ہوا تھا اور ولید اسے گود میں اٹھا کر چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومانہ غصے سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے ابراہیم کو لے لیا، اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ جب آپ کو بچہ سنبھالنے نہیں آتا تو کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ اپنا کام کیجیے نا چپ چاپ۔ ضرورت کیا تھی میرے بیٹے کو اٹھانے کی؟ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ ولید حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ رومانہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ تو ولید شاہ کا بیٹا تھا۔ پھر وہ رومانہ کے اتنا قریب کیوں تھا؟ رومانہ ابراہیم کو گود میں اٹھائے اسے مسلسل چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے ولید کو شدت سے ایک بات کا احساس ہوا کہ ابراہیم اس سے زیادہ رومانہ کے قریب ہے۔ وہ رومانہ کی ہر بات پر نظر رکھنے لگا، اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ رومانہ ان ستیلی ماؤں جیسی نہیں ہے جو اولاد کو اپنا نہیں سمجھتی، بلکہ وہ ان سب سے بالکل الگ ہے۔ رومانہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے فون کان سے لگایا، مگر دوسری طرف کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ولید شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ خبر پورے گھر کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اسپتال کے کوریڈور میں رومانہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سر پر چوٹ آئی ہے، مگر خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ پہلی بار ولید نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے پاس پایا۔ تم یہاں؟ جی شاہ صاحب۔ کیوں؟ رومانہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ شکوہ تھا نہ الزام، صرف خلوص تھا۔ ولید کئی دن اسپتال میں رہا، رومانہ نے دن رات اس کی خدمت کی، نہ اس نے اپنے پرائے زخم گوائے نہ کوئی شکایت کی۔ ایک رات اچانک ولید کی آنکھ کھلی تو اس نے رومانہ کو کرسی پر بیٹھے اونگتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ پہلی بار اس نے دل میں سوچا، کیا میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ اسے وہ رات یاد آئی، اس کا
ڈر اس کی کانپتی آواز۔ رومانہ اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ چونک کر جاگی۔ جی شاہ صاحب، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، بس ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کیسا سوال؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا نا؟ وہ خاموش رہی اور اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ میں آج بھی ماضی کے سائے میں جیتا رہا، مگر تم نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، کیوں؟ رومانہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیونکہ میں نے آپ کو اپنا شوہر مانا ہے، اور رشتے نبھاتے جاتے ہیں شاہ صاحب، توڑے نہیں جاتے۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد ولید بدلنے لگا۔ وہ اس کی بات کرتا، اس کی پڑھائی، اس کے بارے میں پوچھتا، کبھی کبھی مسکرا بھی دیتا۔ ایک شام وہ لان میں ابراہیم کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ولید اس کے پاس آ کر رکا۔ رومانہ وہ کھڑی ہو گئی۔ جی شاہ صاحب، مجھے شاہ صاحب کہنا چھوڑ دو۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مگر اگر ہو سکے تو مجھے ایک موقع دو۔ کس لیے؟ تمہیں وہ عزت اور محبت دینے کے لیے جس کی تم حقدار ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں تھا، عاجزی تھی۔ رومانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی ولید صاحب، دل سے پیار پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں سختی نہیں تھی۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں اپنے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر سکوں، شدت عشق کے ساتھ۔ رومانہ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، اور شاید ایک نرم سا یقین بھی۔ ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے اڑا دیا۔ ولید نے پہلی بار نرمی سے اسے تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی ڈرنا نہیں پڑے گا۔ رومانہ کے لبوں پہ